غرباء 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز چھوٹے بچوں، ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، بڑائیاں، بزرگیاں اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہمیں وہ پیدا تو فرمایا، لیکن ہماری پیدائش کے بعد، ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے ماؤں کے پیٹوں کے ذریعے سے سبحان اللہ یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کی خاطر، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں اچھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، جمعے کے اس خطبے میں میرا جو پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ انسان اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائے، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کے اوپر اگر انسان عمل پیرا ہوگا تو یقین مانیے گا انشاءاللہ العزیز میں اور آپ ایک سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو ہمارا باپ قرار دیا، اور اللہ نے زندگی کا مقصد یوں بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس آیت سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام ملا کہ اللہ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں زندگی کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آئے زندگی میں اور کھائے پیے، موج مستی کرے، بڑے ہوئے، بڈھے ہوئے اور زندگی سے دفن ہو گئے، چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا گمان بھی نہ کرو کہ اللہ یوں ہی ہمیں بیکار چھوڑ دے گا، نہیں، بیکار ہرگز اللہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک پائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھنے والا ہے۔ عمر کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، نوجوان کو پوچھے گا نوجوانی کہاں سے گزارا تھا، کس حالت میں نوجوانی گزار کے اللہ کے پاس تشریف لے کر گیا ہے۔
اللہ ہر طرح کا سوال ہم سے کرنے والا ہے، ہر طرح کا سوال کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں اس کے مطابق ہماری زندگی تیار کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو یاد رکھو قیامت کا دن جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ ضرور ضرور آ کر رہے گا. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں آپ کو دھوکے بازی میں نہ ڈال دے. انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، موج مستیاں کرتا ہے اور اسی دنیا کو آخرت بھی سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے. اگر انسان ایسے خیالات میں ہے، ایسے گمان میں ہے، تو یاد رکھیے انسان کا خسارہ ہے، انسان کا خسارہ ہے. میرے بھائیوں ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعتبار سے ہم ایک ہیں، لیکن کئی اعتبار سے ہم مختلف ضرور نظر آتے ہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹی قد والا ہے تو کوئی بڑی قد والا ہے. اگر ہم معاش کے اعتبار سے دیکھیں کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، کوئی بہت زیادہ سخی ہے تو کوئی بخیل ہے. اگر ایمان کے اعتبار سے ہم دیکھیں کوئی ایمان میں بہت زیادہ حصہ لینے والا ہے، توحید پرست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزارنے والا ہے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والا ہے، تو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بن کر زندگی گزار رہا ہے. کوئی اس کو مطلب نہیں ہے شریعت سے اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، رسول کا پیغام کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی. لیکن میرے بھائیوں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، میری زندگی اطمینان سے گزرے، میری زندگی میں تکلیفیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں. وہیں میرے بھائیوں ایک تاجر جو بہت بڑا بزنس مین ہے، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کو وہ سنبھالتا ہے. وہیں ایک مزدور جو ایک دن کی کمائی کر کے اپنے گھر کا کاروبار، اپنے گھر کا جینا چلاتا ہے، وہ جس دن وہ کاروبار کرتا ہے، جس دن وہ مزدوری کرتا ہے، اس دن وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے. جس دن وہ اپنے مزدوری سے نہیں آئے گا اپنے گھر کا چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہیں دونوں میرے بھائیوں، ایک بزنس مین وہیں ایک مزدور جو دن بھر تھکان کر کے کمائی کرتا ہے، دونوں کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، میری زندگی میں تکلیف نہ آئے، میری زندگی میں مصیبتوں کا میں شکار نہ ہوں. آپ دنیا کی دیکھیے، چاہے وہ بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، چاہے وہ مزدور کیوں نہ ہو، یہی تلاش کرتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے اچھے گزاریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سکون کی زندگی کن کو مہیا کرے گا، کن کو نصیب کرے گا، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان سکون کی زندگی حاصل کرتا ہے. میرے بھائیوں انسانی زندگی اضطرابات سے دوچار ہے، پریشانیاں سے دوچار ہے. زندگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، بے کلی ہے. سکون و چین یہ سب چیزیں ہماری زندگی سے مفقود ہو چکی ہیں، مٹ چکی ہیں. انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں جی رہا ہے، بیماری نہیں ہے پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھے بیماری نہ لگ جائے. بیماری کے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. دن کی بیداری ہو یا رات کی نیند، اس کو نیند سونے نہیں دیتی، بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں مختلف بیماریاں، مختلف امراض کا وہ شکار ہوا ہے، بلا تفریق یہ بیماریاں مبتلا ہے. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب بیماری اس میں مبتلا ہیں. ہر طرح کے لوگ ایسی بیماری میں ضرور مبتلا ہم کو نظر آئیں گے. میرے بھائیوں اس دور میں ہر انسان، تقریباً ہر انسان پریشانی میں ضرور مبتلا ہے. کسی کو روزگار کی پریشانی ہے تو کسی کو مالی کاروباری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے، قرضوں کی بہت زیادہ ادائیگی اس کے سر پر مبتلا ہے. کسی کو جسمانی بیماریاں سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندان کی لڑائی جھگڑے کا ٹینشن موجود ہے، تو کسی کو بیوی کی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ انسان کو لگ گیا ہے، تو کسی کو دشمن کا خوف ہے، تو کسی کی اقرباؤں کی جدائی کا دکھ، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا.
میرے بھائیوں یاد رکھیے، اس جمعے کے پیغام سے آپ کی زندگی، میری اور آپ کی زندگی تبدیل ہونا چاہیے۔ ہم صرف بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صرف سنے چلے گئے، زندگی میں کچھ تبدیلیاں نہیں آ رہی ہے، کچھ چینجز ہماری زندگی میں نہ آ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کہنے والے کو اور سننے والوں کی زندگی میں تبدیل ضرور آنا چاہیے۔ کیوں؟ شریعت اسلامیہ کا پیغام ہے۔ اور یاد رکھیے بنیادی بات، انسان کی زندگی اگر اطمینان سے گزرنا ہے، چین سکون زندگی میں لانا چاہتے ہو میرے بھائیوں، ایمان کو اپنی زندگی میں مضبوط بناؤ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو امن سے جوڑا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں ایمان رہے گا اس کی زندگی میں امن و سکون بھی رہے گا۔ جس زندگی میں ایمان مفقود ہو، ایمان نہ ہو اس کی زندگی میں، وہ انسان چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، شرک کو اپنی زندگی میں نہیں ٹھہرایا، انہوں نے شرک کو انجام اپنی زندگی میں نہیں دیے، اللہ نے فرمایا اولئک لهم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، سکون والے ہیں، اطمینان والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں چین اور سکون اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ایمان سے چمٹ جاؤ، ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر اس کے بعد دیکھو زندگی میں کیا سکون آئے گا، کیا اطمینان آئے گا۔ آج ہماری زندگی میں ایمان مفقود ہے، ہم شرک میں مبتلا ہیں، ہمارا رخ مزاروں کی طرف رخ ہو رہا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسی زندگی میں اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اطمینان سکون کہاں سے آئے گا؟ نہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں اضطراب، ایسے لوگوں کی زندگی میں بے سکونی، بے خلی، بے اطمینانی چھا جائے گی، وہ کبھی انسان کو خوشگوار زندگی نہیں نصیب ہوا کرتی۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا، وعدہ فرمایا، وعدہ، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، سنیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون۔ سبحان اللہ، کہ جس نے بھی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو انجام دیا، ایمان لایا، ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہم بہت کچھ سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن بولنا اور سننا ہمارا یہیں تک رہ جاتا ہے، ہماری زندگی میں عمل بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، میرے بھائیوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی زندگی ہمارا عمل پیرا ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایمان ہمارے لیے صرف کافی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وعدہ ہے اللہ کا، ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اطمینان، سکون، چین نصیب کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب وہ لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے نا، اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے اجر میں بہت زیادہ گناہ زیادہ کر دیں گے، بہت زیادہ انہیں اجر نصیب فرمائیں گے جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اس کے برعکس، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، جو لوگ دین سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، دین سے دور بھاگ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، کوئی انہیں مطلب نہیں ہے زندگی میں، کیا قرآن کہہ رہا ہے، کیا حدیث کہہ رہی، کیا سنت رسول کا پیغام ہے، مطلب نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، مصیبت ان کی زندگی میں آئیں گے، تکلیفوں کا وہ سامنا کریں گے، ان کی زندگی میں ان کو اذیت لوگ پہنچائیں گے، اور اتنا ہی نہیں،
جب ہمیں قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھا کر پیدا کرے گا. لوگ کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے, تو نے ہمیں اندھا اٹھا کر کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہے گا میرے بندے دنیا میں تجھے لوگ پیغام سناتے تھے میرا, تو میرے نشانیوں کو دیکھا کرتا تھا. آسمان زمین کس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے, یہ سمندر کا پانی رکے رہنا, یہ درخت کا پیدا ہونا, جس درخت کا پھل ہے اسی کا پھل اسی میں لگنا, اور کوئی درخت کوئی پھل میں تبدیلی نہ آنا, سب نشانیوں کو تو دیکھتا تھا. لیکن تو دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرا, دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بن کر زندگی گزارتا تھا. اس لیے آج میں نے تجھے اندھا اٹھا کر پیدا کیا ہے. تو میرے بھائیوں پیغام یہ ہے کہ زندگی کو اگر اطمینان والی زندگی بنانا ہے, ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. تب دیکھو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی, میری زندگی بدل جائے گی اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں گا. اللہ مجھے اور تو آپ کو توفیق دے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات میرے بھائیوں, ایک بات بتا, سفیان قاضی اور فضیل بن عیاض یہ بہت بڑے علماء میں ہیں, تابعین میں سے, تابعین صحابہ کے زمانے کے بعد ان کا دور تھا. بہت بڑے عالم, بہت بڑے ماشاءاللہ محدث مفسر. ایک مرتبہ انہوں نے بھوک کی وجہ سے روٹی, سوکھی روٹی کو زمزم کے پانی میں بھگو کر کھایا, اور کھانے کے بعد بھی الحمدللہ بہت خوش تھے, بہت اطمینان تھا ان کی زندگی میں, اور کہتے تھے واللہ یعلم الملوک, اللہ کی قسم اگر ان بادشاہوں کو ہماری زندگی کا اطمینان معلوم ہو جائیں گے نا, واللہ ہم سے لڑ پڑیں گے, تلواروں سے لڑ پڑیں گے ہمارے سکون کو چھیننے کے لیے. میرے بھائیوں ایمان والا, عمل صالح اختیار کرنے والا, چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار, چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو, لیکن وہ سکون کی زندگی ضرور گزارے گا, اطمینان والی اس کی زندگی میں ضرور آئے گی. اس کی زندگی میں اگرچہ کہ پریشانیاں ہو, لیکن وہ پریشانیاں بھی اس کے لیے ہلکی محسوس ہوگا. کیوں؟ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہے گی. ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرو, پھر اس کے بعد دیکھو زندگی میں نکھار آئے گا, زندگی تبدیل ہو جائے گی, زندگی میں خوشی آئے گی. تکلیفیں دکھ رہی ہوں گی آپ کو, لیکن پھر بھی آپ کو تکلیفیں بڑی نہیں دکھیں گی, چھوٹی ہی نظر آئے گی. اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو, ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. دوسری بات, انسان کو زندگی میں خوشی رہنے کے لیے, خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے دوسرا عمل ہے میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی. نمازوں کو اہتمام سے ادا کرو, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو, ایک بھی نماز ہم سے چھوٹ نہ پائے. فجر کی نماز, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 وقت کی نماز ٹائم ٹو ٹائم اگر ہم ادا کریں گے, اللہ کی قسم بہت سکون آئے گا, بہت اطمینان آئے گا. اذان دیتے وقت مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نمازوں کی طرف, آؤ نمازوں کی طرف. اس کے بعد فوراً مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. میرے بھائیوں نماز انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے, انسان کی زندگی میں سکون اطمینان لاتی ہے. جس زندگی میں نماز مفقود ہو جاتی ہے, انسان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا, وہ انسان کبھی چین و سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خطاب کر کے کہا یا بلال ارحنی بالصلاۃ, ارے نمازوں کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ, نمازوں کے ذریعے سے ہمیں اطمینان دلاؤ. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے, نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے انسان سکون محسوس کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا انسان مرجھا جاتا ہے, انسان کی زندگی میں بے چینی آتی ہے, بے کلی آتی ہے, بے اطمینانی آتی ہے. نمازوں کو پابندی سے ادا کرو, نمازوں کو پابندی سے ادا کرو. نمازوں کی تاثیر یہاں تک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ مدد بھی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو ضرور قبول کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگوں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو, پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کو ضرور قبول کرے گا. یہ دوسرا اصول ہے میرے بھائیوں, زندگی کو سکون والی زندگی بنانا ہے, نمازوں کو بہترین انداز میں عمل پیرا ہو جاؤ. 1 نماز, 2 نماز, 3 نماز, 4 نماز نہیں, اس سے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا, اور آپ کر بھی نہیں سکتے. 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو گے,
انشاءاللہ العزیز میرے اور آپ کی زندگی میں نکھار ضرور آئے گا۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، انسان اگر خوشگوار زندگی بنانا چاہتا ہے، جہاں بھی رہو، چاہے وہ اکیلے میں ہو چاہے لوگوں کے ساتھ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیشہ دل میں رکھا کرو۔ ہمیشہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر پال کرو۔ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب کے ساتھ ہیں یا اکیلے میں ہیں۔ یہ موبائل کا فتنہ آج کا بہت زیادہ ہے، موبائل سے انسان بگڑ جاتا ہے، انسان کی زندگی تباہ و برباد بھی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بھی رہو میرے بھائیوں، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرو، برائیوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچایا کرو، کوشش کرو کہ برائی سے میں بچوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یقیناً جس انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے گا نا، وہ انسان کبھی برائی نہیں کر سکتا۔ وہ برائی کرنے جائیں گا بھی تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں رہے گا تو یاد آئے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہوں سے تو میں بچ نہیں سکتا، چاہے اندھیری کھوٹیری میں بند کیوں نہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ موجود ہو یا نہ ہو، اللہ تو ہمیں دیکھے گا ضرور۔ یہ دل میں خیال پیدا ہونا چاہیے، اور خیال پیدا آئے گا کب؟ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میرے بھائیوں، زندگی کو اگر خوشگوار ہم بنانا چاہتے ہیں، توبہ و استغفار کو لازم پکڑو۔ بات ضرور ہے کہ ہم سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، انسان ہے نا، انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ غلطیاں اور خطائیں ہونے کے بعد فوراً اللہ سے توبہ و استغفار کو انجام دو، اس لیے توبہ اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ کل بنی آدم خطا، بنی آدم سے خطائیں تو ہوتی ہیں، کبھی کبھی گناہ کا شکار بھی ہو جاتا ہے، برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن وہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو برائی کرنے کے بعد، جن سے گناہ سرزد ہونے کے بعد، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے خطاب کر کے کہا، اے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ نے تمہیں جو عذاب میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا کر دے گا، عذاب کو ہٹا لے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ تم پر نچھار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو میرے بھائیوں۔ یقیناً جیسے ہی توبہ استغفار کا ہم دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، دیکھو اس کے بعد برائی کرنے کے باوجود بھی انسان کو سکون ہوگا، اطمینان آئے گا، بے چینی بے کلی نہیں رہے گی۔ توبہ استغفار کو لازم پکڑ لو، انسان کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر خوشگوار زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ کبھی کبھی پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، برداشت کرنا سیکھو، صبر کا مادہ اپنے دل میں پیدا کرو، تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو، پریشانیوں کے ساتھ لڑنا سیکھو۔ جس انسان کو پریشانیوں سے لڑنے نہیں آتا، جو انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، زندگی میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرے گا۔ برداشت کرنا سیکھو، صبر کے ساتھ کام لو۔ میرے بھائیوں، تکلیفوں کو پینا سیکھو، الجھنیں چلی جائیں گی۔ اگر آپ بے صبرے ہو جائیں گے، الجھنیں آپ پر سوار ہو جائیں گی، بے صبرے ہو جاؤ گے تو بے کلی، بے سکونی، بے اطمینانی بہت زیادہ آپ کے اوپر چھا جائے گی۔ تو سکون کی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو گے، انشاءاللہ میرے اور آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ آج ہر انسان تکلیف میں ضرور مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور پھنسا ہوا ہے،
ان چیزوں کو اختیار کرو. اسی طرح خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے میرے بھائیوں قناعت پسندی ہونا چاہیے. قناعت پسندی, اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. حرص و ہوس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. لالچ کے خواب انسان کی زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں. ایک انسان لاکھ پتی ہے, لکھ پتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں. کروڑ پتی بنتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں. انسان کی خواہش کبھی نہیں مٹتی. حرص و ہوس انسان کے چین کو, انسان کی زندگی کے سکون کو چھین لیتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں یہ حرص و ہوس انسان کو کبھی سکون کی سانس لینے بھی نہیں دیتی. معاشرے میں جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اتنا ٹینشن میں گھرا ہوا ہے. یقین مانیے جتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا ٹینشن بھی موجود ہے. معاشرے میں جس کے پاس بہت کچھ ہے, اس کے در بہت زیادہ پراپرٹی ہے اور اس کے ساتھ ایسے ٹینشن ہے, اس کے پاس بنگلے ہیں, اس کے پاس بڑے بڑی گاڑیاں موجود ہے, لیکن سکون زندگی سے اس قدر کھویا ہوا انسان ہے. ایئر کنڈیشن میں گھر موجود ہے, زبردست اس کے پاس کمرہ موجود ہے, ایسیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن قابل رشک ہے. کبھی کبھی قابل رشک بن جاتا ہے اس کے لیے جسے درخت کے نیچے سوتے ہوئے انسان کو دیکھتا ہے. کبھی ریلوے اسٹیشن کے پاس وہ سوتے ہوئے انسان کو دیکھتا ہے, رشک کرتا ہے مجھے ایسی نیند کیوں نہیں آتی, میں ایسے سو کیوں نہیں پاتا ہوں, میرے پاس بہت کچھ موجود ہے. لیکن ڈر خوف ان لوگوں کے پاس ہوا کرتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھے, اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھے, اور قناعت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. حرص و ہوس کی زندگی کو نہ پالے. حرص و ہوس کی زندگی یقین میرے بھائیوں یقین مانیے سکون کو, اطمینان کو کھینچ لیتی ہے. اب قناعت ہمارے اندر کیسے آتی ہے معلوم کیسے آتی ہے؟ دین کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں, دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, قناعت آئے گی آپ کے پاس. دین کے معاملے میں کوئی انسان 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, ہم یہ سوچنا چاہیے ہم 5 وقت کی پڑھیں گے, ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے, ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, ہم اچھے کام کریں گے. دین کے معاملے میں انسان کو انسان سے زیادہ سوچنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں انسان کو کم سوچنا چاہیے. جس کے پاس گاڑی ہو وہ سائیکل والے کو دیکھے, الحمدللہ شکر ادا کرے اللہ نے مجھے گاڑی تو دیا ہے. جس کے پاس گاڑی موجود ہو, جس کے پاس کار موجود ہو, وہ بڑی بڑی گاڑیوں کی طرف رخ نہ کرے. بائک والے کو دیکھے الحمدللہ بائک نہیں اللہ نے مجھے کار دیا ہے, سبحان اللہ, اللہ کا شکر آئے گا. اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں سمجھو گے اگر اس طرح سے عمل کرو گے. تو اب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے. تو انسان اگر اس پر عمل پیرا ہوگا ضرور انسان سکون محسوس کرے گا, زندگی اس کی نکھار والی بن جائے گی, تبدیلی ضرور نظر آئے گی. اسی طرح میرے بھائیوں زندگی کو اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ اذکار انسان کی زندگی کو بہت سکون لاتی ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کے ذکر ہی سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, انسان کی زندگی کو سکون ملتا ہے. جس زندگی میں ذکر و اذکار کا اہتمام نہ ہو, صبح ہوئی فجر کی نماز فوراً اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اذکار کا اہتمام کرو. شام ہو گئی مغرب سے پہلے ذکر و اذکار کا اہتمام کرو. پھر دیکھو میرے بھائیوں کیا سکون کیا اطمینان ملتا ہے. پریشانیاں زندگی میں آنے کے باوجود بھی ہلکا ٹینشن نہ تھا. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عرب کے لوگ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, ایسی باتیں کہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا تھا. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں اے نبی, ہم جانتے ہیں لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں لوگ, ہم جانتے ہیں آپ کو. فسبح,
بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اس کے بعد سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد دیکھو تم اپنی زندگی کو تبدیلی محسوس کرو گے، اپنی زندگی میں نکھار آئے گا، اپنی زندگی میں سکون اطمینان آئے گا. میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا یقیناً زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو. گھر میں گئے دعا پڑھے، گھر سے باہر نکلے دعا پڑھے، مسجد سے باہر آئے دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہوئے دعا پڑھے، ہر جگہ کا دعاؤں کا استعمال کرو. پھر دیکھو میرے بھائیوں خوشی 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 آپ کی زندگی گزرے گی. ایک مرتبہ ابو امامہ یہ صحابی رسول ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے سی، نماز کا وقت نہیں تھا، آ کر بیٹھ گئے. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، کہا ابو امامہ کیسے آنا ہوا؟ نماز کا وقت ابھی بہت دیر ہے، اچانک بے وقت میں نماز کا وقت نہیں ہے لیکن آ کر بیٹھ گئے ہو. ابو امامہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، پریشانیاں بہت ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں، ڈپریشن میں مبتلا ہوں، قرضوں کی بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو امامہ ہاں ایسی بات ہے، کیا میں آپ کو ایک دعا نہ بتلاؤں؟ اگر اس دعا کو تم پڑھو گے زندگی سکون اطمینان والی بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر کیا بہترین معنی کیا ہے، دیکھ سبحان اللہ. ہر قسم کے رنج و غم سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر قسم کے رنج و غم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، سستی کاہلی اور بے بسی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، قرض کے بوجھ سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کی زبردستی سے لوگوں کی تنگی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ تمہارے زندگی میں سکون لوٹا دے گا. سبحان اللہ. ابن تیمیہ رحم اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، جب تک وہ سورج نکلنے کے بعد تک نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ نماز اگر میں ادا نہیں کروں گا تو مجھے بھوک محسوس ہوگی، میرا ناشتہ ہے یہ نماز فجر کے بعد بیٹھتے تھے. تو نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار میں اہتمام کرتے 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 تو نماز کے ساتھ فارغ ہونے کے بعد بہت سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر چاش کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز میرے لیے ناشتہ ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں ذکر و اذکار کا اہتمام کرو. ہمارے پاس خالی اوقات بہت ہیں، ہم بیکاری میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں. اگر وقت ہمارے کو مل رہا ہے سبحان اللہ، وقت ملتا ہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھتا رہا کرو، یہ بولتے رہا کرو، ہماری زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو. اسی طرح میرے بھائیوں انسان اپنی زندگی میں اطمینان لانا چاہتا ہے، سکون لانا چاہتا ہے تو یاد رکھیے شادی کرے تو اچھی جگہ دیکھے. یقین مانیے گا بیوی اور اس کے بچے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کی بیوی اور اس کے بچے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جس گھر کی بیوی اچھی نہ ہو وہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا. جس گھر کے بچے اس کے ماں باپ کے لیے ان کے ماں باپ کے لیے اچھے نہ ہو وہ انسان کبھی زندگی میں سکون محسوس نہیں کر سکتا. وہ اپنے گھر سے باہر کی زندگی میں بہت سکون اطمینان سے رہتا ہو، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہو ٹینشن اس کے دلوں میں رہتا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. باہر اس کو کتنا بھی سکون ملے لیکن گھر میں اس کو سکون نہ ملے وہ انسان کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، خوش رہ ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح میرے بھائیوں گھر میں سکون ہو، باہر لاکھ ٹینشن اس کے پاس ہو، کوئی لوگ ٹینشن میں مبتلا کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو پریشان کر رہے ہیں، جیسے ہی گھر میں آتا ہے بیوی اور بچوں کو دیکھتا ہے خوشگوار زندگی اور اچھے لوگ ہیں، نیک بیوی ہے، نیک بچے ہیں، لاکھوں ٹینشنوں ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے. لاکھوں ٹینشن باہر میں جائے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. گھر کی عورت اچھی ہے، گھر کے بچے اچھے ہیں تو الحمدللہ بہت سکون اطمینان ملے گا. تو میرے بھائیوں اپنے بیویوں کو اسلامی تربیت کرو، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کرو. جس گھر کی خواتین، جس گھر کی اولاد بگڑی ہوئی ہو
یقین مانیے گا واللہ اللہ کی قسم اس کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا، اس کی زندگی میں اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ سکون و اطمینان والی زندگی بنانا چاہتے ہو، اپنی بیویوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ جس گھر کی اولاد بگڑی ہوئی ہو وہ انسان کبھی سکون و اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، فرما بردار اولاد بناؤ، فرما بردار بیوی بناؤ اس سے پہلے کہ تم خود اپنے آپ کو فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ جو انسان بھی اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا، ان کے ساتھ بغاوت کرے گا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، زندگی انسان کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، تنگ والی زندگی بن جائے گی۔ رہنا کتنے دن ہے؟ کون انسان کب تک گارنٹی دیتا ہے؟ آج تو گارنٹی بالکل نہیں ہے، کب انسان کب جائے گا نہیں معلوم۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں شام تک کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کو بھروسہ والی زندگی نہ سمجھو۔ آج انسان اچھا ہے، کل بول نہیں سکتے اچھا رہے گا۔ آج انسان خوش ہے، کل ضروری نہیں کہ وہ خوش رہے۔ آج انسان پریشان ہے، ضروری نہیں کل بھی پریشان رہے۔ اللہ کا قانون ہے میرے بھائیوں، جس طرح رات کے بعد صبح آتی ہے، صبح کے بعد رات ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، آسانی کے بعد تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ اللہ کی زندگی میں اللہ نے انسانوں کی زندگی کو ایک قانون بنایا ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، کوئی انسان ہمیشہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ خوشی کے بعد غم ہے، غم کے بعد خوشی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور یہ زندگی میں دل نہ لگاؤ، زندگی کو حاصل ضرور کرو، کماؤ اچھا، پہنو اچھا، اوڑو اچھا، گاڑیوں میں گھومو اچھا، لیکن میرے بھائیوں آپ کا دین نہ جائے، آپ کا ایمان نہ لوٹے۔ آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کا دین ہونا ضروری ہے، آپ کا ایمان کو سلامت رکھنا ضروری ہے۔ جس زندگی میں دنیا ہو ایمان نہ ہو، اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اور جس انسان کی زندگی میں دین کے ساتھ دنیا ہے، سبحان اللہ، وہ آدمی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، صبر کے ساتھ کام روکو، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کبھی بھی فوت ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس دنیا سے دار فانی تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو تکلیفیں ہماری زندگی میں چھا گئی ہیں، تکلیفیں مبتلا ہیں، مصیبتوں کا شکار کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں سکون و اطمینان عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو بھی چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں یا بڑی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔